اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر فرشتے اس کی پیٹھ اور چہرے پر کوڑے مارتے ہیں اور اس وقت اس کا پھر گلا جو ہے وہ گھٹتا ہے. یہ فاجر کی موت کا جو ہے وہ بیان آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملک الموت اس کی روح کو ٹخنوں سے جو ہے وہ کھینچ کر گھٹنوں تک لے کر آتے ہیں. پھر بے ہوشی تاری ہوتی ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ شانوں سے پھر سینے تک اور پھر حلق تک جو ہے وہ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ دھواں اور جھنگلی انگارے اس کی تھوڑی کے نیچے پھیلا دیے جاتے ہیں. پھر ملک الموت فرماتے ہیں اے لعنتی نفس، اے خبیث روح، نکل اس جان سے. جلتی ہوئی ہوا جو ہے وہ تیرا استقبال کرے گی. تو کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کی طرف تجھے لے کے جایا جائے گا. اب جب یہ حال ہوتا ہے تو اس وقت سنیں یہ جسم اور اس جسم کے اندر جو روح ہے وہ کیا مکالمہ کرتی ہے، وہ آپس میں جو ہے وہ کیا گفتگو کرتی ہیں. آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس وقت جو ہے وہ روح کہتی ہے اپنے جسم سے خدا تجھ کو میری طرف سے بدترین سزا دے، کیونکہ تو نے مجھے گناہ کی طرف جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ لے کے گیا تھا، تو لے کے گیا تھا مجھے. یہ روح جسم سے کہتی ہے اور نیکی سے جو ہے تو نے مجھے پیچھے رکھا. اسی طرح جو ہے وہ جسم روح سے کہتا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاکت میں ڈالا. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان کو حالت موت میں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اس کی روح قبض کرتے ہوئے اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے. اس وقت جو ہے وہ انسان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے. یہ شدید ترین لمحات ہوتے ہیں. انسان غافل کو سوچنا چاہیے کہ اس کے دنیاوی سارے منصوبے پلانے گھرے کے درے رہ جائیں گے. اس وقت صرف اس کے پاس حسرت اور افسوس ہوگا. نہ مال و دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ اس تکلیف سے اولاد چھٹکارا دلا سکتی ہے، نہ مال و دولت خرچ کر کے آپ اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل کر سکتے. کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اس وقت اگر کام آئے گا تو نیک اعمال کام آئے گا. اس وقت اگر کام آئے گا تو اللہ کے ساتھ جو عبادت کا تعلق زندگی میں قائم رکھا تھا وہ تعلق کام آئے گا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی دولت جو ہے وہ اگر زندگی میں سنبھال کر رکھی تھی تو وہ اس وقت کام آئے گا. مخلوق کے ساتھ جو رحم کیا تھا وہ اس وقت کام آئے گا. اس موت کی سختی سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے. نافرمانی کی زندگی سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ.